الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو بنایا اور چاند کی منزلیں طے کیں تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب لگا سکو اور اوقات کو تقسیم کر سکو۔ تو ہر زمانے میں وقت کے لیے ایک حساب بنتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رومن کیلنڈر ہوتا تھا جو 21 مارچ سے شروع ہوتا تھا، نیا سال 21 مارچ سے۔ تو اس کے بعد جولیس سیزر، یہ بہت بڑا رومن بادشاہ گزرا ہے، اس نے اس کو تبدیل کر کے جنوری سے سال شروع کیا۔ تو 10 مہینے کا ہوتا تھا وہ کیلنڈر، اس میں جنوری فروری نہیں ہوتے تھے۔ تو جولیس سیزر نے جنوری اور فروری، جنوری جولیس کے نام سے اس نے اس کا 2 مہینوں کا اضافہ کیا، جنوری اور فروری۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد جب عیسائی مذہب بادشاہوں میں پھیل گیا تو انہوں نے وہ رومن جو ہند سہارا تھا وہ مٹا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ یہ سوائے ہمارے نبی کے کسی کی پیدائش کی تحقیق کوئی نہیں، اندازہ ہے۔ تو اس کے مطابق انہوں نے عیسوی کا سال شروع کیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، حکومت بن گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا 17 ہجری میں کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، احکام آتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا بھائی کداں شروع کرنا ہے تو کداں ختم کرنا ہے، تو ارخ لنا، کوئی ہمارے لیے تاریخ کا نظام بناؤ، کیلنڈر، آج کی زبان میں کیلنڈر بناؤ۔ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال
وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے۔ تو بعض کی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن 12 ربیع الاول سے بنایا جائے، بعض نے کہا فتح بدر سے بنایا جائے 17 رمضان، بعض نے کہا کہ فتح مکہ سے بنایا جائے کہ اس میں اسلام کو شہرت، اسلام کو حکومت ملی مضبوط پائیدار، تو فتح مکہ سے بنایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے بنایا جائے، ہجری سے بنایا جائے، کیونکہ اسلام کو جو حکومت ملی، عروج ملا، وہ میرے نبی کی ہجرت سے ملا۔ اب ہجرت دیکھنے میں تو کوئی عظیم الشان معرکہ نہیں، بدر کی طرح، خیبر کی طرح، فتح مکہ کی طرح۔ ہمارے نبی قریش مکہ سے جان بچا کر پہلے غار میں چھپے ہیں، وہاں 3 راتیں اور 2 دن گزارے ہیں، اور پھر یکم ربیع الاول کو 27 کی رات، جمعہ رات تھا، جمعے کی رات تھی، آپ اس غار میں داخل ہوئے، پھر جمعہ ہفتہ وہاں گزارا، اور یکم ربیع الاول کو آپ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دوست تھے عبداللہ بن اریقط، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو رہبر بنا کر ایک انجان راستے سے مدینہ کا آپ نے سفر شروع کیا۔ وہاں سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا گیا۔ تو حضرت عمر کو یہ رائے بڑی پسند آئی۔ دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ دشمن سے بچ کر جا رہے ہیں، کوئی فتح نہیں ہے، لیکن ساری فتوحات اسی ہجرت میں تھیں، تو یہ طے ہوا کہ ہم اپنے کیلنڈر کو ہجری سے شروع کریں گے۔ تو آج 1445 ہجری چل رہی ہے، ہمارے نبی کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، آپ کو انتقال کیے 1435 سال ہو چکے ہیں، اور ہجرت کو 1445 سال ہو چکے ہیں۔ 29 کا چاند ہو تو اتوار کو یکم محرم ہو جائے گی، ورنہ پیر کو ہو جائے گی تو 1446 ہجری شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ ہوا کہ سال کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے۔ اب ایک ابتدا پیچھے سے آ رہی تھی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اب ہم اپنے سال کی ابتدا کہاں سے شروع کریں؟ پھر اس میں کئی رائے آئیں، اسی یوم پیدائش سے، یوم وفات سے، فتح مکہ سے، غزوہ بدر سے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ محرم سے شروع کیا جائے، کہ محرم میں محرم سے پہلے 2 مہینے ذوالقعدہ ذوالحج میں سارے عرب کا حاجی آتا ہے مکہ میں، اور ان کو واپس جاتے جاتے یکم محرم ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے جب گھروں کو جائیں تو نیا سال لے کر جائیں۔ تو یہ رائے بھی حضرت عمر نے پسند فرمائی، اور یکم محرم سے ہمارے سال کی ابتدا ہوئی۔ ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا، باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا ہے۔ مجھے خیال آتا تھا کہ سانوں بھی اللہ اے سورج والا دے دیندا تے اے جڑی مصیبت پمدی ہے چن ویکھن والی روز ہلال کمیٹی اتنے پٹھانا نو ہیک دیں پہلے نظر آ جاتا ہے، سانوں ہیک دیں بعد نظر آتا ہے، اتنے عید پہلے ہوندی پئی ہے، اتنے روزہ ہوندا ہے، تو رولا ہی مک جاتا، کہ مجھے ایسے خیال آتا تھا۔ لیکن پھر یہ مجھے امام شافعی کا فرمان ہے، سافر تجد عوضا عمن تفارقه
وانصب فإن لذیذ العیش فی النصب، سفر کرو، سفر میں بڑا علم چھپا ہوا ہے۔ اب یہ جو بات میرے دماغ میں تھی کہ سورج کا کیلنڈر ہوتا، چاند کا نہ ہوتا، یہ جا کے مجھے ناروے میں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، سورج کا کیوں نہیں دیا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کا نبی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی تو آپ نے فرمایا تم بنی اسرائیل سے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہو؟ کہنے کی نہیں۔ کہا پھر میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، میں صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور ہمارے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، آپ کے زمانے سے لے کر آخری انسان قیامت تک جتنے لوگ ہیں سن لو، میں تم سب کا رسول، مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور عالم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ زمین ہے، چاند تارے آسمان، عرش کے نیچے سے لے کر اور اس فرش تک یہ سب عالمین ہیں۔ آپ کو آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے اور زمین والوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، جو آج کے دور میں ہیں ان کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، جو آگے آئیں گے، پھر آگے آئیں گے، پھر آگے آئیں گے، پھر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تمام جنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ للعالمین، عالمین میں جن بھی آ گئے، ان کے بھی نر مادہ عورتیں مرد جو بھی ان کی شکل ہے وہ بھی آ گئے۔ تو اللہ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میرے محبوب ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے، آپ آدم کی ساری نسل کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں گے سارے۔ 2 آیت کے بعد یا 3 آیت کے بعد ایک آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر۔ آگے کیا کہا؟ إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، ناس کی طرف نہیں، قوم کی طرف۔ ان اخرج قومک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من الظلمات إِلَى النور، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور ایمان کی روشنیوں میں لے کر آؤ۔ ہمارے نبی کے لیے فرمایا گیا کہ کل عالمین کے انسانوں کو کفر سے نکال کر ایمان کے راستے پر لاؤ۔ اب آپ تو 23 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے تو حکم تو باقی ہے، تو پھر یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ ختم نبوت کا اصل کام یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم نے جا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ تو اب میرے نبی کا کیلنڈر بھی وہ ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں کام کرے، کہیں کام کرے کہیں نہ کرے تو پھر عالمی نبوت کی شان کے یہ خلاف بات بنتی ہے۔ تو میں گیا ناروے، وہاں شمال کا زمین کا آخری کنارہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے وہ جگہ دیکھنی ہے۔ کہنے لگے سانو 3 سال ہو گئے ناروے اسی کدی نہیں گئے، بڑا اوکھا سفر ہے، تجھ کی جا کرنا ہے؟ میں کہا اتنے اذان دیواں گا، نماز پڑھاں گا تو اس زمین نو گواہ بناواں گا کہ یا اللہ میں ایتھے بھی تیرا پیغام پہنچایا۔
وہ جو مشکل سفر ہے بڑا، میں ساری زندگی مشکل سفر کیتے ہیں، تو ایک ہی گل میں جامنا ہے۔ خیر ہم 3 گھنٹے جہاز کا سفر تھا۔ آلٹا ایک شہر ہے آخری ناروے، وہاں ماشاءاللہ 3000 مسلمان تھے۔ صومالیہ سے جو ہجرت کر کے آئے وہ وہاں آباد تھے اور تبلیغ کا کام وہ وہاں کر رہے تھے۔ آخری شہر میں تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، اور اس وقت ٹورسٹ بہت تھے تو ٹیکسیاں نہیں ملی ایئرپورٹ سے ہمیں، تو وہ صومالیہ کے دوستوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی۔ ہم 10-12 ساتھی تھے، تو ہم ان کی گاڑیوں پہ آگے چلے، تو وہ 5 گھنٹے کا سفر تھا مسلسل، صرف ایک جگہ رکے نماز کے لیے شاید، وہ بس چل سو چل، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد سرنگ آتی 5 کلومیٹر، سرنگ آتی 8 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، سرنگیں پہاڑی پہاڑ تھے، اور چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے باراسنگے، اتنے خوبصورت۔ وہ باراسنگے سے بڑے تھے، ان کو رینڈیئر کہتے ہیں، اتنا بڑا ان کا قد، نیل گائے کے برابر ان کا قد، اور سینگ ان کے بڑے خوبصورت، اور وہ ایسے پھر رہے تھے جیسے ہمارے یہاں بکریوں کے ریوڑ پھرتے ہیں۔ وہ بڑے ہی خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان کو شکار کرنا منع تھا، اس لیے وہاں وہ بہت زیادہ تھے۔ تو اس کے بعد آخری گاؤں آتا ہے جو مچھلی پکڑنے والوں کا ہے، ماہی گیر۔ تو وہاں پہنچے تو وہاں 10 مسلمان تھے جو صومالیہ کے تھے، اور جس مسلمان نے ہمارا استقبال کیا وہ آلٹا والوں نے ان کو فون کر دیا تھا، اس کے بھی 10 دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح دنیا کے آخری گاؤں میں بھی تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہوا تھا۔ یہ اس ملک میں اگر اور کچھ بھی ہر شہر مٹ آ گئی، تباہ ہو گئی، اور اس تبلیغ کے کام سے اس ملک کو بڑی عزت اللہ نے دی ہے اور بڑی خیر دی ہے کہ وہاں تک جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ وہاں سے ہم چلے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ 2 مہینے سورج یہاں غروب نہیں ہوتا، جون جولائی، تو سورج کا کیلنڈر فیل ہو گیا۔ سورج جو 2 مہینے چل رہا ہے، ان کی پتہ رات ہے یا دن ہے، اب مغرب کی نماز پڑھنی ہے یا عشاء کی پڑھنی ہے۔ اب تو گھڑیاں آ گئیں تو آسان ہوگا، لیکن گھڑیاں کوئی نہیں، تو اب کیسے پتہ چلے؟ اور 2 مہینے سورج نکلتا نہیں، دسمبر اور جنوری یا نومبر اور دسمبر، 2 مہینے نکلتا نہیں، تو 4 مہینے کے لیے سورج کا کیلنڈر ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ تو چاند کا کیلنڈر مجھے سمجھ میں آیا جب ہم وہاں پہنچے، 1 اگست سے سورج نکلنا شروع کرتا ہے، 1 اگست سے ڈوبنا شروع کرتا ہے، اور پہلے دن بس ایسے ڈوبتا ہے اور یوں نکل آتا ہے۔ اس دن کے لیے ہزاروں لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں کہ سورج ایسے سمندر میں سامنے یوں ڈبکی لگاتا ہے اور یوں ساتھ ہی باہر نکل آتا ہے۔ پھر اگلے دن 5 منٹ، اگلے دن 10 منٹ۔ ہم 4 اگست کو پہنچے تھے 2012، تو اس دن 20 منٹ کی رات تھی، 20 منٹ کی رات تھی۔ تو جب ابھی ہم نے عصر تو پڑھ لی تھی، مغرب بھی پڑھنی تھی، اور اسی 20 منٹ میں عشاء بھی پڑھنی تھی اور فجر بھی پڑھنی تھی، 3 نمازاں کٹھیاں پڑھنیاں۔ 2 نمازوں کا مسئلہ تو موجود ہے کہ سفر میں کٹھی پڑھ لو، لیکن 3 نمازوں کا مسئلہ تو کہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ جب وہاں پہنچے تو شدید سردی اور 0 ٹیمپریچر، اور اگست کا مہینہ، اور ہوا ایسے سینہ چیرتی ہوئی۔ میں گیا اور وہاں سمندر کے پہاڑ کے کنارے پر انہوں نے ایسے جنگلہ لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی بیچ میں گر نہ پڑے۔ اس کا آسرا لے کر میں نے اذان دی مغرب کی، اور ٹائم ہمارے پاس ٹوٹل 20 منٹ تھا۔
تو آگ کے سامنے گرم ہال تھا، اس میں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر وطر پڑھے، اور پھر میں نے فجر کی اذان دی اور 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 فرض میں نے پڑھائے، اور اس کے بعد میں نے 2 یا 3 منٹ تھوڑی بات کی تو سورج نکل آیا۔ تو اللہ نے ہمیں وہاں 3 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی جائز توفیق دی، جائز۔ اچھا، اب وہاں مجھے پتہ چلا کہ چاند، اب وہ دیکھنا تھا، قبلہ دیکھنا تھا، تو سورج تو غائب تھا، تو قبلہ دیکھنے کے لیے میرے پاس گھڑی تھی جس میں چاند کی طرف اس کا ایرو کر دو تو وہ قبلہ بتاتی تھی، یا سورج کی طرف کر دو تو وہ قبلہ بتاتی تھی۔ میں کہا اتنے سورج تو ہے نہیں تو چاند کتوں ہونا ہے، تو میں نے ایسے آسمان پہ نگاہ دوڑائی تو چاند چمک رہا تھا، تو میں نے چاند کی طرف وہ جو تیر کا نشان ہے اس کی طرف کیا تو اس نے مجھے قبلے کا رخ بتایا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں ملا ہے کہ یہ کہیں فیل نہیں ہوتا۔ چاند ہر جگہ نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، چمکتا بھی ہے۔ سورج 2 مہینے کچھ پتہ نہیں، رات ہی رات، رات ہی رات، 2 مہینے دن کچھ پتہ نہیں، دن ہی دن، دن ہی دن۔ تو جنوری فروری کا کیلنڈر فیل ہو گیا، لیکن میرے نبی کو جو اللہ نے کیلنڈر دیا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، جو اللہ نے ہمارے نبی کو کیلنڈر دیا وہ پوری دنیا میں چلتا ہے، ساری دنیا کے آخری کنارے تک چلتا ہے۔ یہ میرے نبی کی رحمت للعالمین ہی ہے، اور پورے عالم کی نبوت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کا کیلنڈر پورے عالم کے لیے کامیاب ہے، اور سورج کا کیلنڈر وہاں رہنے والوں کے لیے 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں اللہ نے 10 محرم رکھا ہے، ایک دن۔ یہ کربلا کی وجہ سے مشہور ہو گیا، لیکن یہ پہلے سے اللہ کے ہاں مشہور ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور سری لنکا میں اتارا، اماں حوا کو عرب میں اتارا، جدہ میں، اور پھر کتنے سال وہ اکیلے روتے 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 جب عرفات کے میدان میں، عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو، تو وہ میاں بیوی وہاں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ تو جس دن وہ ملے اور انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ 10 محرم تھا، 10 محرم تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی، طوفان آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاسْلُكْ مِنْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو ایک جوڑا ساری مخلوق کا رکھ لے جو یہاں موجود ہے۔ تو ایک تصویر جمل میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھا کے رکھا، چونٹی کو، اور سب سے آخر میں کھوتے کی باری آئی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ادخل، آجا، تو اس نے 2 ٹانگیں اندر اور 2 باہر، وہ کھلوتویا۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ کہا ادخل، اندھا کیوں نہیں، آ جا، وہ پھر کھلوتویا۔ تیسری دفعہ فرمایا ادخل ولو معک الشیطان، اور چاہے تیرے نال شیطان بھی ہے نا، اندر آ جا، تو بھج کے اندر آ گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے پوچھو ایک ہی، کہا جی شیطان میری ٹنگا ناپتے کھلوتویا ہی پیچھوں، جب تسی آخیا شیطان بھی آ جاوے تھا تو آ جاتے، وہ بھی اندر آ گیا، کیوں اس دن شیطان کو بھی نجات نہیں ملنی تھی سوائے کشتی کے۔ تو کہا جی آپ نے کہا آ جا، چاہے تیرے ساتھ شیطان ہو تو نامراد آیا بیٹھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی نے حرم شریف پہنچی،
تو آپ نے سب سے کہا احرام میں آ جاؤ، یعنی کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، اور اس کشتی نے طواف کیا، 7 چکر کاٹے، جیسے ہم سب طواف کرتے ہیں، 7 چکر کاٹے، اور نوح علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کا جو بیٹا تھا حام، وہ اپنی بیوی سے مل گیا۔ تو وہ تو جگہ تو مختصر تھی، تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا، تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تیری یہ جو اولاد پیدا ہوگی نا، وہ ساری زندگی غلام رہے گی۔ تو اس حمل سے پہلا حبشی بچہ پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کوئی کالا نہیں تھا، کوئی حبشی نہیں تھا، کوئی وہ مڑے ہوئے وال تھے، پھڈے ناک تھے، عجیب جے چہرے۔ میں سارا افریقہ پھرا ہوں تقریباً، تو وہ پہلا بچہ پیدا ہوا، اس سے ساری افریقہ کی نسل چلی۔ ہم یہ سارے حام کی اولاد ہیں، ہم سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو جتنے گورے ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان ختم ہوا، وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئے، کھڑی ہو گئی، اور ان لوگوں نے نجات پائی۔ تو وہ 10 محرم تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا اور اللہ نے بچا کے دکھایا، تو آگ بجھی اور وہ اس سے نکلے، تو وہ 10 محرم تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پار کیا اور فرعون اس میں ڈوبا اور بنو اسرائیل کامیاب ہو کے پار نکل گئے، وہ 10 محرم تھا۔ جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ نے ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہمارا حق موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو، لیکن یہود کی مخالفت کرو، تم 2 روزے رکھو، 9 یا 10 یا 10 یا 11۔ لیکن اب ایک روزہ ہی کافی ہے، کیونکہ مشابت نہیں ہے۔ اس وقت مشابت تھی کہ 3 طرف سے یہودیوں کی آبادیاں تھیں مدینے میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر، تو وہاں تو آپس میں میل جول تھا۔ تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ تسی 2 روزے رکھو۔ اب یہودی تو ہے نہیں، تو اب ایک روزہ ہی اصل ہے، اور یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے، جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف ہو جائے، وہ پہلے ہی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی ایسی فضیلت رکھی۔ پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی۔ اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا، تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں گے۔ تو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال ہے یہ ہمارا۔ دیکھو وہ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانا، کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمارا آتا ہے محرم، تو 29 ذوالحج کو 27 ذوالحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے، ابو لولو نے، اور 29 کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو محرم سے 1 دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے، جو دنیا میں ایک کافر نے کہا تھا، برٹن رسل نے، کہ اگر 1 عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، جن کے لیے کافروں نے گواہی دی۔ اور آگے پھر محرم میں حسینی قافلے کی شہادت ہے۔ قیامت تک امت روتی رہے گی اور یاد کرتی رہے گی۔ لیکن بھائیو، اب ہمارے ہاں نا یہ رسم و رواج بن گیا ہے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے تو دیگیں چڑھتی ہیں اور جلوس نکلتے ہیں اور نعت خوانیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا، زندگی نہیں بدلتے، بس ایک رسمی چیزیں ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ محرم آتا ہے، ماتم ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، اور وہ مجھے ایک دفعہ ایک شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب
ہم لوگ تو حضرت صاحب کہتے ہیں، وہ علامہ صاحب کہتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ ہمارے 10 مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ خوش کرن دی، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ میں کہا میں تو پہلے ہی خوش ہوں، تھوڑے پیسے کی تو مجھے لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے مجھے پہلے ہی ڈھیر سارا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، میرے لیے سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میں سارا سال اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں، اہل بیت کے مناقب پڑھتا ہوں، ان کا میراثی بن کر۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا صلہ میں ان سے لوں گا۔ ہمارے مراثی آتے ہیں نا تو ہماری تعریف کرتے ہیں، تو ہم سے آج تک لے کر جاتے ہیں۔ جب کبھی میں کہہ دوں نا نہیں جاؤ جاؤ، پھر آگے مجھے تانا دیتا ہے، مڑسی ہراجاں کول جاویے۔ ہمارے قریب دوسرے ذمہ دار ہراج ہیں، مڑسی ہراجاں کول جاویے، سنپالاں کول جاویے، قریشیاں کول جاویے، اسی تھوڑے میراثی ہیں، تھوڑے کول لینا ہے۔ میں کہا بھائی میں اہل بیت کا مراثی ہوں، میں نے ان سے لینا ہے، آپ لوگ مجھے کیا دو۔ ایک دفعہ اموی شہزادہ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا تھا حج پہ، تو اس نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا، لوگوں نے دھکے دے کے پیچھے ہٹا دی، نہیں لے سکا۔ اتنے میں امام زین العابدین آئے طواف کرتے ہوئے، اور جب حجر اسود کے سامنے آئے تو مجمع ایسے چھٹ گیا کائی کی طرح، اور بالکل حجر اسود خالی ہو گیا۔ آپ نے بوسہ لیا تو ہشام کے ساتھ شامی سردار تھے، عرب سردار، وہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، ہشام جانتا تھا یہ کون ہے۔ وہ کہنے لگے ہشام سے یہ کون ہے؟ تو انجان بن کے آنکھ کھڑنے لگا، پتہ نہیں کون ہے۔ اس کا کہ جو میں 10 دیتا تھا ساڑھی بیچتی ہے۔ تو فرزدق ایک شاعر تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا جی میں دساں کون ہے؟ شامی سردار سے کہنے لگا کہ بتاؤ، کہا الذی تعرفہ البطحاء والجبل، یہ وہ ہے جس کو مکہ کا پہاڑ بھی جانتا ہے، پتھر بھی جانتا ہے۔ ما قال لا الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاہ نعم، 35 اشعار فی البدی اس نے آپ کی شان میں کہے۔ تو ہشام کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے ان کو عصفان میں قید کر لیا۔ جب امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس کو انعام بھیجا۔ تو وہ فرزدق رونے لگا، کہنے لگا جو پیسے لے کر آیا تھا، کہا حضرت سے کہنا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، اور آپ کی تعریف کی ہے آپ کے نانا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، واپس لے گا۔ تو پیسے واپس کر دیں۔ تو بھائیو، اصل تو ہے کہ ان کی زندگی اپنانا، نہ کہ مجلسیں قائم کرنا اور کانفرنسیں قائم کرنا اور زندگی 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو تو ان کے کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ جھوٹ چھوٹا، نہ سود چھوٹا، نہ بدکاری چھوٹی، نہ گالیاں چھوٹی، نہ توبہ کی، تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو اس لیے بھائیو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس نئے سال سے اپنی زندگی کو ابتدا کریں توبہ کے ساتھ، کہ یہ رمضان کا تو محرم کے جمعے سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے کا جمعہ ہے، اگلا جمعہ محرم میں آئے گا۔ باہر بھی ہے بہت مجمع ماشاءاللہ، دھوپ میں ہیں، گرمی میں ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہم اجتماعی توبہ کریں، تو آپ تیار ہیں؟ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ تو اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے، اور باقی علماء سے پوچھ لینا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے۔ جب توبہ تو کر لی، پچھلے سب معاف ہو گئے، چاہے وہ حقوق العباد ہیں چاہے وہ حقوق اللہ، وہ سب معاف ہو گئے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے کہ وہ معافی، وہ توبہ پکی ہو اور صحیح ہو، وہ آپ پوچھ لینا کسی مفتی سے، کسی عالم سے، لیکن گناہ ایک دفعہ سب دھل جاتے ہیں۔ اور یہ نہ کہا کرو کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اور حقوق اللہ معاف کر دے گا، اللہ جس کو چاہے معاف کرو۔
اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو چاہے معاف، یغفر لمن یشاء، کہ میں جس کو چاہوں معاف کر۔ جب قارون زمین میں دھنس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ میں نے جان دے، میں نے معافی دے دے، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو، وہ اور نیچے جاتا تھا، وہ کہتا مجھے معاف کر دو، موسیٰ کہتے اور پکڑو، وہ اور نیچے جاتا، وہ منتیں کرتا رہا اور آپ کہتے رہے پکڑو، اور وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہوا جائے گا بمے خزانوں کے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں دھنس گیا تو جبریل آ گئے، سبحان اللہ، کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا، وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَثْتُهُ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ اللہ تو ایسا کریم۔ ہاں حقوق العباد ان لوگوں کے حق ادا کرنے کے بعد مکمل توبہ ہوگا۔ اب کسی کی زمین دبا کے بیٹھا کہ یا اللہ معافی، تو گناہ تو معاف ہو جائے گا، زمین واپس کرنی پڑے گی، ورنہ قیامت کے دن بڑا اوکھا کام ہوگا۔ جو لوگوں کے حقوق لے کر مر جاتا ہے وہ بہت خوفناک انجام کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے حقوق چھوڑنا سیکھو، لوگوں کے حقوق دبانا نہ سیکھو۔ تو سارے بھائی نیت کرتے نا انشاءاللہ، ایک نماز نہیں چھوڑنی اور ایک بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ جب کبھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، توبہ کر لینی۔ میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، 70 سے مراد 70 نہیں، یعنی بہت زیادہ دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ اس سے راضی۔ اللہ تو ایسا کریم، وہ ہمارے طرح تھوڑا ہی ہے کہ بھائی تینوں میں 2 باری پہلے معافی دیتی بس ہوں کوئی معافی نہیں، دفع ہو جا۔ وہ تو ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تو اثر سے پاک ذات ہے، ساری زمین گناہوں سے بھر دو، پھر کہو یا اللہ توبہ، کہتا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور سنتیں پڑھ لو۔ اور ایک دوسرا ضروری بات سن لو کہ اس رش میں جیب کاٹنے والے بھی آئے ہوتے ہیں، تو اپنی جیب کی بھی حفاظت کرنا۔ یہ جمعرات کے بیان میں جہاں اتنا مجمع اللہ کی بات سننے آتا ہے وہاں لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، تو اپنی جیب کا خود خیال کرنا۔ اور مجھے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ یہ ضرور موجود ہوں گے، کم وقت جو حرام کھانے کے عادی ہیں، وہ توبہ ہی کر لو نا مرادو۔ کدی کوئی ویکھے نے جیب کٹن والا بھی بڑے پیسے والا بن گیا ہو، یا کدی کوئی چور بڑے پیسے والا بن گیا ہو، ذلت ہی ہوتی ہے۔ تو بھائی آپ نے اپنی جیبوں کا خیال کرنا، سنتیں پڑھ لو۔